ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، ثنا یوسف جو ٹک ٹاکر تھی، میڈیکل کی طالبہ بھی تھی 17 سالہ جی، تو اس کا جو قتل ہوا ہے، یہ واقعہ حقیقت کیا ہے، ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ اور یہاں پر کچھ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگوں نے جو سازشیں کی ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل اور کئی قسم کے جو الزامات لگائے ہیں، یہ اور کیا غیرت کے نام پر قتل، یہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ محترم عبد المنان بھائی، ہمارا المیہ یہ ہے، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، ابھی تک تحقیقات کرنے والی ایجنسیاں یا پولیس یا ذمہ دار ادارے اپنا کام مکمل نہیں کر رہے ہوتے، اس سے پہلے ہی ہم اس کے نتائج بھی اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس حادثے کو دیکھ لیں کہ ثنا یوسف ٹک ٹاکر جو تھی، اس کا قتل ہوا، جی، اب فوراً ایک لابی متحرک ہوئی، ہاں جی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے ان ظالموں نے اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا، غیرت کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور کہنا شروع کر دیا جی غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، جی غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ غیرت کے نام پر کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اتنے سالوں سے وہ بنا رہی ہے ٹک ٹاک ہیں، اب اس وقت تو قتل نہیں کیا گیا، آج ہی قتل کرنا تھا۔ تو جب پولیس نے اس مجرم کو پکڑا، قاتل کو، تو وہ قاتل سے جو انکشافات ہوئے ہیں، اس نے وہ ساری ان کی جو ملحدین کی اور ان ظالموں کی وہ ساری اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو وار تھی، وہ ساری کا پردہ چاک کر دیا ہے، ان کی جو جتنی سازشیں تھیں ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب وہ بدبخت جو تھا قاتل، وہ اس کا ٹک ٹاک پہ فالوور تھا، ٹھیک ہے، اور فیصل آباد کا رہنے والا تھا، وہ چاہتا تھا یہ میرے ساتھ دوستی کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیغام بھیجتا تھا، وہ نہیں کرتی تھی، اس کا اپنا سٹیٹس ہے، اس کا اپنا سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سنا میٹرک فیل ہے اور وہ میڈیکل کی طالب ہے، اور یہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کرو، تو اس نے انکار کیا ہے، ایک بار انکار کیا، 2 بار انکار کیا، بار بار انکار کیا، تو بالآخر وہ ضد میں آ کر، کچھ ہوتے ہیں نا ایسے، یہ بھی ذہنی مریض ہوتے ہیں نا، نفسیاتی مریض، کہ مجھے انکار کر رہی ہے تو اس کو میں بدلہ چکھاؤں گا، تو اس نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن عبد المنان بھائی، ابھی تک یہ کہانی وہ ہے جو ہمیں سنائی گئی ہے، لیکن یہی انہوں نے بھی یہی تفتیش، لیکن مسئلہ میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ان کے گھر آیا ہے، گھر میں آ کے قتل کیا، اس سے پہلے اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کی ویڈیوز آئی ہیں۔ اب دیکھیں گھر تک کون پہنچتا ہے، جی، آخر کوئی نہ کوئی ریلیشن، کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی سلام دعا، آخر پھر ہی وہ گھر میں پہنچتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندہ میں آپ کے گھر میں ایسے ہی آ جاؤں، مجھے آپ جانتے ہیں، میں گھر میں داخل ہو جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ کے مخصوص جو خوشی کے فنکشنز ہیں اس کے اندر میں آ کے شریک ہو جاؤں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جہاں پر صرف مخصوص لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم جو تھا وہ پہلے سے اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ریلیشن بنانا چاہتا تھا، اور اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کو مجبور کرتا ہوگا، اور کوئی آپس میں سلام دعا بھی ہوئی ہو سکتا ہے، اس پر پیسے بھی خرچ کرتا ہو، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا ٹک ٹاک پہ گفٹ شفٹ بھی بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، میں نے سنا ہے، تو یہ اس طرح کے گفٹ شفٹ بھی بھیجنے کی کوشش کرتا ہوگا تاکہ یہ میرے دام میں آ جائے، اور وہ نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ اس کے دام میں نہیں آئی۔ اب اس نے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے تو اس کو اٹھ کے گولیاں مار دی، قتل کر دیا۔ آج اس مجرم کو، قاتل کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور اس بچی کی والدہ عدالت کے اندر آئی ہے، میک اپ کر کے، بن ٹھن کے، اس طرح اس کے چہرے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو قتل کا کوئی افسوس ہو، اس کی والدہ کے چہرے سے، آپ تصویریں دیکھ لیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک پورا پری پلان یہ سارے کام چلتے ہیں، تو بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے، بدنام پاکستان کو کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اسلام نے کسی بھی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی، غیرت کے نام پر قتل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے وہ مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بیوی کو دیکھ لے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا تو پھر وہ مسئلہ لعان ہے، سورۃ النور کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب جب یہاں پر یہ مسئلہ ہوا، مدینہ شریف کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ جی پھر اسی اپنی بیوی نو مار نہ دیں گے، ہم قتل نہ کر دیں گے، مطلب یہ قتل نہ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سعد کو غیرت آ گئی ہے، حالانکہ سعد انا اغیر منکا، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ
غیرت مند ہے. جس اللہ نے شریعت نازل کیا وہ اتنا غیرت مند رب ہے، تو جب وہ نہیں اجازت دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ غیرت کے نام پر اجازت نہیں ہے. جب ہم سب سے زیادہ غیرت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو اس لیے کسی کو اس طرح قتل کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا عورتوں کے متعلق اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کریں، واضح بے حیائی کریں تو کیا کرو. اللہ نے یہ تو نہیں کہا قتل کر دو قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کو گھروں میں روک کے رکھو. واہجروہن فی المضاجع، ان سے بستر الگ کر لو. ٹھیک ہے، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، توبہ کر لیں، استغفار کریں تو اس کا راستہ چھوڑ دو، اور نہیں تو پھر ان کو بند کر کے رکھو. اسلام نے یہ حکم اس وقت نازل کیا تھا کہ جب سزائیں موجود نہیں تھیں، حدود اللہ موجود نہیں تھی، رجم نہیں تھا یا سنسار، یا اس سے پہلے جو غیر شادی شدہ بدکاری کرتا ہے اس کے لیے احکامات نہیں تھے. تو جب یہ احکامات آ گئے تو پرانے احکامات منسوخ ہے. اللہ نے شریعت نے سزائیں بیان کر دی ہیں، تو جو شریعت نے سزا بیان کر دی ہے وہ حکمران اس کو شریعت وہ سزا دیں گے، عدالت سزا دے گی، ہم خود سزا نہیں دے. یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو بنا ہوا نا، ہر موقع پر ہم خود جناب قاضی بن جاتے ہیں، ہم خود جج بن جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ذاتی دشمنیاں نکالی جاتی ہیں. ذاتی دشمنیاں ایسے موقعوں پر نکالی جاتی ہیں، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. صحیح. اس کے اندر مفتی صاحب یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ دیکھیں، ایک طرف شریعت نے یہ پابندی لگا دی، انہوں نے جو لوگ الزام لگانے والے تھے، اسلام مخالف جو لوگ ہیں، ان کا منہ اس سے بھی بند ہو جاتا ہے. جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ اسلام نے تو اجازت ہی نہیں دی اس چیز کی. جی بالکل، ٹھیک ہے. اسلام نے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی اسلام کی بات مانتی، شریعت کی حدود میں رہتی، تو یہاں تک نتیجہ نہ پہنچتا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا دوسرے لوگوں کو کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل کرنے سے منع کیا ہے، جی جی، یعنی یہ جائز نہیں ہے. جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بالکل رواداری ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی تو یہ حکم دیا ہے نا، آپ پردے میں رہیں. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور وہ جاہلیت اولا والے جو بناؤ سنگار ہیں وہ زیب و زینت نہ کرو. اور پھر یہ ٹک ٹاک پر بچیوں کا آنا یہ آج کل عام رواج بن چکا ہے، اور چونکہ یہ کمائی کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس لیے بچیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر کمائی کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ وہ ٹک ٹاک پر آتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو اچھے کنٹینٹ بناتی ہیں. ایک میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے باپردہ طریقے سے وہ عورتیں ہیں، وہ باپردہ ہو کے کنٹینٹ بناتی ہیں. یوٹیوب پہ بھی ایسی ہیں باپردہ عورتیں ہیں، وہ کھانے کی ویڈیوز بناتی ہیں، ان کا چہرہ نہیں آتا، ان کا جسم نہیں آتا، کھانے والی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے وہ کام کریں، لیکن بے پردہ ہو کر آنا، اپنی نمائش کرنا، جسم کی نمائش کرنا، یا کم از کم اپنے چہرے کی ایسی نمائش کرنا کہ وہ لوگوں کو اچھا لگے، پھر لوگ یہاں تک مجبور ہوں کہ آپ کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیجیں، یا لوگوں کے ساتھ ایسے انداز سے گفتگو کرنا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر کسی غیر محرم سے بات کریں پڑے تو سیدھی سیدھی بات کرو، اور لوچدار آواز میں. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کی آواز سن کے، لوچدار گفتگو سن کے، نرم انداز سن کے وہ اس کے دل کی بیماری نہ بڑھ جائے، وہ تمہارے بارے میں کوئی لالچ نہ رکھے. تو جیسے دوسروں کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، اسلام کے اندر رہنا چاہیے، اسلام کی جو کڑا ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے، ایسے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی اسلام کا لبادہ اوڑھیں، آپ بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ اسلام آپ کے رزق کا، مال کا بھی محافظ ہے، ضامن ہے، اور انشاءاللہ اسلام آپ کی عزت کا بھی محافظ ہے. تو مال بھی اللہ نے دینا ہے اور عزت کی حفاظت بھی اسلام نے کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ رزق دے گا، بھوکے نہیں مریں گے. تو اس لیے آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا. دیکھیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی جہاں پر بات ہوئی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبردار بن کے رہے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا. اور آگے کیا کہا ہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق بنایا ہے. آپ کو ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے ٹک ٹاک پر، اللہ نے آپ کے لیے کریم رزق رکھا ہے، اللہ نے آپ کو عزت کی روزی دینی ہے اور آپ خود ٹک ٹاک پہ ذلیل ہو رہی ہیں. اللہ نے مردوں کو پابند بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ آپ نے ان کا نان و نفقہ پورا کرنا ہے. آپ تو گھر کی ملکہ ہو، آپ شہزادیوں کو طرح بن کے رہیں، آپ کو چار دیواری کے اندر اپنے گھر کے محل کے چار دیواری میں شہزادی بن کے رہیں، ملکہ بن کے رہیں. آپ کا باپ کمائے گا، آپ کا بھائی کمائے گا، آپ کا خامد کمائے گا، آپ کا بیٹا کما کے آپ کی خدمت کرے گا. اسلام نے تو عورت کو یہ حکم دیا ہے.